لوگوں نے دیکھا کہ رابعہ ایک دن ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی اٹھائے بھاگ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، رابعہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں کہ کوئی خدا کی عبادت یا خدمت جنت کی امید اور جہنم کے خوف کے بغیر نہیں کرتا۔ تصوف اور خدا۔ خدا کو پانے اور اس کائنات کے ساتھ اس کے رشتے کو سمجھنے کے لیے انسانی شعور ایک اور موڑ پر پہنچا جسے تصوف کہتے ہیں۔ یہ انسانی شعور کی بڑی ہی لطیف یا سٹل داخلی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان ایک ایسے روحانی اور وجدانی تجربے سے گزرتا ہے جس میں ساری کائنات اپنے مادی اور روحانی معنوں میں ایک ایسے وجدانگیز نقطے پر سمٹ آتی ہے کہ اس میں اشیاء کی انفرادی حیثیت کے کوئی معنی نہیں رہتے، اور صوفی لامحدودیت کے بحر بیکراں کے بہاؤ میں خود کو گم کر دیتے ہیں جس میں میں رہتی ہے نہ تو۔ صوفی کی فکر و نظر پوری کائنات کو محیط کر لیتی ہے۔ اس میں مادہ و روح، جمادات و نباتات، ارض و سماء اور حیات و کائنات کی تمام شکلیں ایک ہی رنگ کے مختلف روپ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں خدا ہر ذرے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ہر ذرہ خدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وحدت الوجود کا ایک پر اثر فلسفہ ایجاد ہوا۔ خدا، جس پر مروجہ مذاہب اپنے حقوق ملکیت محفوظ کر چکے تھے اور اسے مختلف نام اور روپ دے کر آپس میں بانٹ لیا تھا، خالق اور مخلوق کی دوئی میں خدا محدود اور شخصی نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ خدا کے ساتھ انسان بھی تقسیم ہو گئے۔ مذاہب نے لوگوں میں خدا کے نام کے بت بانٹ دیے اور توہم پرستی پیدا کر کے ان کا خوب استحصال کیا۔ اپنی اپنی عبادتیں، رسومات، مقدس کردار اور مقامات وجود میں آئے۔ ایسے میں کسے صحیح کہا جائے؟ ہر عقیدے کے نزدیک اس کا مال اصلی تھا اور دوسرے کا بالکل باطل۔ اس صورتحال میں صوفی آگے بڑھتا ہے اور خدا کو گروہی اور انفرادی ملکیت کے شکنجے سے باہر لاتا ہے۔ اب خالق اور مخلوق الگ الگ ہستیاں نہیں رہتی، خدا ہی کائنات بن جاتا ہے اور کائنات ہی خدا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوفی ازم خدا کے نام کی دکانداریوں پر ضرب کاری ثابت ہوا۔ وہ مذہبی بنیادوں پر منقسم اور فرقوں میں بٹی انسانیت کو یکجا کرنے کی ایک کوشش تھی جس سے صوفیانہ طرز فکر ملائیت سے براہ راست متصادم ہوئی۔ ملائیت کی اصطلاح یہاں پر تمام مذاہب کی مذہبی پیشوائیت کے علامت کے طور پر استعمال کی گئی ہے اور اسے ایسا ہی سمجھا جائے۔ ملا خدا کو نہایت چھوٹا کر کے اسے انسانی سطح کی حرکتوں پر لے آتا ہے۔ انسانی سطح کے تمام احساسات و جذبات اور انسانی طور طریقے خدا کی ہستی سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، جبکہ صوفی کا خدا زمان و مکان کے لامحدود امکانات میں بستا ہے۔ خالق اور مخلوق جب دو الگ الگ وجود نہ رہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، پوجا کس کی اور پجاری کون؟ کون کسے سجدہ کرے؟ خدا لامحدود ہوا تو ساری انسانیت بھی ایک ہو گئی۔ جب اپنے اندر خدا پا لیا تو نام و نمود، بڑائی، خود غرضی، مال و چشم سب ہیچ اور ثانوی چیزیں بن گئی۔ چنانچہ صوفیوں نے خود کو تمام جبلی اور غیر جبلی مفادات سے مبرہ کر لیا۔ اس کے مقابلے میں روایتی مذہبی پیشوائیت نام و نمود، جاہ و حشم، مال و متاع اور انا و تکبر میں سرتاپا ڈوبی ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملا عام طور پر بادشاہوں اور حکمرانوں کے قریب رہے ہیں۔ طاقتوروں کے مفادات کے مطابق مذہبی تعویلات پیش کرنا ان کا شیوا رہا ہے۔ ملاؤں کی ذات کے قریب ہو کر اگر روزمرہ معاملات میں ان کے رویوں کا مشاہدہ کیا جائے تو وہ غرض کے پتلے نظر آئیں گے۔ ان کے مقابلے میں صوفی میں کا نہیں تو کا شیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔
ملائیت کا صوفیوں سے دوسرا ٹکراؤ اس بات پر ہوا کہ ملاؤں کے نزدیک مذہب طے شدہ قوانین اور ناقابل تغیر رسومات کا نام ہے۔ اس طرح کا رویہ انسان کی ذہنیت کو محدود کر دیتا ہے اور اس سے وسیع نظری چھین لیتا ہے۔ ملاؤں کی انہی عقیدہ پرستیوں اور اندھی تقلید پسندیوں کی وجہ سے صوفی بے اختیار کہہ اٹھے کہ وہ علم جو انسان کو محدود کر دے اور خود کو ہی تقسیم کر دے، وہ علم کس کام کا؟ جب میں اور تو ایک ہو گئے تو ظاہر ہے خدا کے ساتھ رشتہ اب ڈر کی بنیاد پر نہیں رہے گا۔ چنانچہ صوفیوں نے خدا کے ساتھ رشتہ خوف کے بجائے عشق پر استوار کیا۔ عشق بڑے بلیغ معنی پیدا کرتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ جدا بھی ہے اور دوسرے کے ساتھ کشش میں جڑا ہوا بھی۔ گویا یہ کائنات عشق کے رشتے کے ساتھ ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے۔ اس لیے صوفی کو ہر طرف خدا ہی نظر آتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ اپنی اس یکتائی کو محسوس کر کے انتہائی انبساط انگیز کیفیت میں ڈوب جایا کرتے۔ عشق کے رشتے کی وجہ سے ہی صوفی خدا کو یار کہتا ہے۔ اس کے برعکس خدا کے ساتھ روایتی رشتہ مطلق العنان بادشاہ کے مصاحبوں جیسا ہوتا ہے، جس میں بادشاہ کی خوشنودی کے لیے خوب چمچگیری کی جائے، سوراخانی کے پل باندھے جائیں، اس کے نام کی مالا جپی جائے، ذاتی مفادات کی بات ہو تو خدا کو جل دیا جائے۔ ناراض خدا کو خوش کرنے کے لیے آسان اور ریڈی میڈ قسم کے نسخے موجود ہوتے ہیں۔ کچھ مقدس الفاظ دہرا لیے، کوئی رسم ادا کر دی، کچھ اضافی پوجا کر لی، چنانچہ خدا کے ساتھ تعلقات کمرشل صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر نیک کام کے بدلے مقرر کردہ شرح کے حساب سے ثواب کا فوری حساب کتاب کر لیا جاتا ہے، جبکہ صوفی کا عمل عشق کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے کسی لین دین اور غرض سے بالا ہوتا ہے۔ تصوف اپنے جوہر میں مذہبی ہی تھا۔ صوفیوں کا بنیادی مقصد براہ راست صداقت کا باطنی تجربہ تھا۔ صوفی ازم میں زبان اس تجربے کو بیان کرنے کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، لہٰذا وہ شاعری، علامتوں اور اپنے ارد گرد موجود مقبول عام قصوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے کرداروں کو استعمال کر کے اپنے روحانی معنوں کا اظہار کرتے ہیں۔ صوفی حقیقت کے تجربے کو محسوس کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، اسے بیان کرنے میں نہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر جو محسوس کرتے اس کا تجزیہ کر کے دکھا نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ معرفت کا سارا عمل مکمل طور پر داخلی اور ذاتی سا تجربہ بن کر رہ جاتا ہے، جو دیگر لوگوں کی رسائی سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے عام لوگ صوفیوں کو پہنچے ہوئے بندے سمجھنے لگے اور انہیں بھی کسی نہ کسی شکل میں پوجنا شروع کر دیتے۔ ملائیت اور صوفی ازم میں ایک اور فرق یہ ہوتا ہے کہ صوفی اندر کا ذکر بہت کرتے ہیں اور ان کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ تبدیلی انسان کے مرکزے میں واقع ہو، جبکہ ملائیت کے پاس سوائے ظاہر داری کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں ظاہری پاک بازی، ظاہرانہ عبادت اور ظاہری رسومات، ظاہری کردار اور حلیے کو دیکھ کر انسان کے بارے رائے قائم کی جاتی ہے۔ تصوف کے موضوعات بھی فلسفے سے ملتے جلتے رہے ہیں، یعنی خدا کی فطرت و نوعیت کیا ہے اور خیر و شر کے مسائل۔ تصوف کسی نہ کسی شکل میں تمام مذاہب میں موجود رہا ہے، اسے عمومی طور پر عوام میں بڑی مقبولیت ملتی رہی ہے۔ جب لوگ جبر کے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو تصوف کی شکل میں انہیں امید اور نئے معنی میسر آتے ہیں۔ مسلم تصوف۔ وفات رسول اللہ کے بعد امت مسلمہ پارا پارا ہو گئی۔ ایک گروہ عرب قوم پرستی کے زیر اثر قبائلی اصل و نسب اور خاندانی رشتہ و ناتوں کی بنیاد پر اپنے سیاسی مفادات کو مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ مذہبی سطح پر وہ سنت رسول اللہ کے پیروی کے دعوے دار تھے۔ دوسرا گروہ زیادہ تر غیر عرب افراد پر مشتمل تھا۔ وہ اپنے قبل از اسلام ثقافتی ورثے سے متاثر تھے۔ وہ خاندان رسول اللہ کے کچھ افراد کے ساتھ شخصی تقدس کی بنا پر ان کے قریب ہو گئے۔ امت مسلمہ میں اپنے اپنے مفادات کے لیے اقتدار کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور مذہب کا روحانی عنصر غائب ہو گیا۔ مساوات پر مبنی معاشرے کے بجائے مذہب کے نام پر ملوکیت کا دور چل پڑا۔
ایسے حالات میں زاہدوں کا ایک گروہ ابھر کر سامنے آیا جنہیں مذہب کے نام پر مفادات کی لڑائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے نہ صرف خود کو ان تمام خارجی جھگڑوں سے الگ تھلگ کر لیا بلکہ خود کو ایک باقاعدہ جماعتی شکل دینے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ حق کو پانا چاہتے تھے اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ تصوف کے ارتقاء کے اولین ایام میں صوفی راتوں کو جاگتے، تنہا اور خاموشی کی حالت میں بیٹھتے، کھانے پینے سے گریز اور خدا کے کسی اسم کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ راہ حق میں صوفی سنت اور سادھو اس دنیا کے معاملات اور مادی خواہشات سے خود کو الگ تلگ کر لیتے تھے، اس لیے کہ معاشرہ مکمل طور پر ان قوتوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہوتا تھا جنہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کوئی قدر عزیز نہیں تھی۔ مذہب کا ادارہ بھی انہی حاکم قوتوں کا مطیع ہو چکا تھا۔ ہر سطح پر مفادات اور اقتدار کا حصول ہی دستور حیات بن چکا ہوتا۔ تب ذہین اور اہل دل افراد معاشرے سے خود بخود کٹ جاتے اور وہ راہ حق یعنی زندگی کے نئے معنوں کی تلاش میں نکل پڑتے۔ البتہ یہ بات تجزیہ طلب ہے اور متعلقہ دانشوروں کو اس پر تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ مغرب میں معاشرہ جب فکری جمود اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوا تو وہاں ایسے مفکر، فلاسفر اور سائنسدان پیدا ہوئے جو اپنے معاشروں میں فکری ارتعاش پیدا کر کے انہیں متحرک کر دیتے، اور وہ قومیں اپنی فکری و مادی زندگی میں تجدید نو کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، جبکہ مشرق کی روایات اس کے برعکس رہیں۔ وہاں حق کو خارج میں نہیں، اپنے ہی ذات کے حصار میں پانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی فکری اور معاشرتی تبدیلی پیدا کرنے کے بجائے دستبرداری اور مجہول یا پیسے و کرداروں کی تصویر بن جاتے تھے۔ صوفیوں، جو بنیادی طور پر مفکر تھے، نے مادی دنیا اور انسانی رشتوں کے اندر رہ کر کوئی ایسا سرگرم فلسفہ نکالنے کی کوشش نہیں کی تاکہ ان وجوہات کا خاتمہ ہو سکے جن سے ان کو معاشرے سے الگ تلگ ہونا پڑا تھا۔ وہ اپنی ذات کی حد تک حق اور کائنات کے راز کو پا جاتے، جس نے فکر انسانی کے لطیف حصوں کو ہمیشہ بے چین کیے رکھا ہے۔ اگرچہ اپنے علامتوں میں اس مروجہ فکری اور مادی نظام کے خلاف صوفی اپنے بھرپور رد عمل کا اظہار بھی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ تصوف کی راہ اپنانے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن اس دنیا کو بدلنے میں کوئی تاریخی کردار نہ ادا کر سکے۔ تاہم عقائد پرست ملائیت اور استبدادی حکمرانوں نے ان صوفیوں کی عوام میں مقبولیت سے کبھی کبھی خوفزدہ ہو کر انہیں ایسی اذیتیں پہنچائیں اور کفر کے وہ فتوے لگائے کہ مغرب میں فلسفے اور سائنس کے خلاف کلیسا کے جبر و تشدد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ صوفیوں کی تعلیمات میں جو ممتاز نکات نظر آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، شخصی تصور خدا کے مقابلے میں لامحدود خدا کا تصور، خدا اور کائنات کی یکجائی، جس کے نتیجے میں انسان کے درمیان بھی تمام تفریقات باطل قرار پاتی ہیں۔ نمبر 2، تصوف انسان اور خدا کے درمیان خوف کے رشتے کو ختم کرتا ہے اور خدا کو انسان کا محبوب قرار دیتا ہے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو میکانیکی اور رسمی عبادات کی جاتی ہیں، تصوف ان کے بارے میں برملا ناپسندیدگی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ نمبر 3، انسان کی میں کو ختم کر کے تو میں بدل دیتا ہے۔ انسانی معاشروں کو اناؤں کے ٹکراؤ نے جو برباد کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی صحت مندانہ نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، تصوف انہیں منہدم کرتا ہے۔ انسان میں کی آبجو سے نکل کر تو کے بے کنار سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، جہاں اس دنیا کا ہر ذرہ اور ہر فرد بلا امتیاز و عقیدہ اسے اپنا نظر آتا ہے۔ سب کے اندر اسے اپنا محبوب یا خدا کی جھلک دکھائی دے رہی ہوتی ہے، جبکہ روایتی عقائد انسان کو میں اور تو میں تقسیم کرتے ہیں اور مخالف عقائد کے لوگوں کی دنیا و آخرت کے برباد ہو جانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، تصوف میں اس دنیا اور زندگی کے فانی ہونے پر بہت زور پایا جاتا ہے۔ دراصل یہ بھی اس معاشرتی نفسیات کے خلاف رد عمل تھا جس میں اپنے انفرادی مفادات کی پوجا ایسے کی جاتی ہے
یہ دولت دنیا اور سانسوں کا رشتہ ابدی رہے گا۔ زندگی کے عارضی پن کی طرف توجہ دلا کر وہ لوگوں کے دلوں سے خود غرضی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور فطری حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے تھے، جس میں وجود اور عدم کا جدلیاتی رشتہ ہر لحظہ کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ نمبر 5، تصوف میں خدا اور حسن کو ایک ہی قرار دینے میں بھی گہری معنویت ہے۔ خدا کو حسن کی علامت قرار دینے سے اس کی شخصی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک تجریدی خیال میں ڈل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کا خدا کے ساتھ رشتہ عابد اور معبود کا نہیں تھا، بلکہ ایک طرف صورت خدا حسن تھا اور دوسری طرف عشق۔ حسن سے ڈرا نہیں جاتا، اس سے صرف محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ عشق کا رشتہ کسی طرح کی غرض اور مفاد کے خیال سے بے نیاز ہوتا ہے، جبکہ روایتی مذہب کے ہاں خدا کی عبادت کا سارا تصور یا تو اجر و ثواب کے لیے ہے یا پھر برتر طاقت کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، جس پر اگر عمل نہ کیا گیا تو عبرتناک سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ صوفیوں نے خدا کے ساتھ اس طرح کے رشتے کو ہمیشہ مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ تصوف کے ابتدائی دور میں صوفیوں کو بھی جنت کی امید تھی اور دوزخ سے ڈرا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ خدائی تعذیب کا خوف خدا کے ساتھ محبت میں بدل گیا، اور تصوف کے ارتقاء کے اگلے مرحلے پر جو صوفی آئے ان کا درویشی میں خدا کے ساتھ عشق و محبت کا عنصر انتہائی نمایاں حیثیت اختیار کر گیا۔ اب وہ اس بات پر زور دینے لگے کہ خدا کی عبادت کا مقصد جہنم کی آگ کا خوف ہے اور نہ ہی بہشت کی امید، بلکہ یہ اس احترام اور محبت کے نتیجے میں ہے جس کی حقیقت اعلیٰ جبلی طور پر مستحق ہے۔ اس فکر کے دائیوں میں رابعہ بصری، بایزید بسطامی اور شبلی نمایاں تھے۔ تصوف اور اندرونی استغراق اور خدا کے ساتھ ایک ہونے کا تجربہ ہے۔ صوفی اس عشق و مستی کے احساس میں بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ محبت چونکہ ضابطوں اور قوانین کی پابند نہیں ہوتی، چنانچہ اکثر صوفیوں کا شریعت سے ٹکراؤ پیدا ہو گیا اور کٹر پرست صوفیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ امیہ اور عباسیہ ادوار کے حکمرانوں نے دولت اور طاقت کا ارتکاز اس قدر کر دیا تھا کہ اس کے رد عمل کے طور پر صوفیوں کی تحریک زور پکڑ گئی۔ انہیں دنیاوی اموال سے کوئی رغبت نہ تھی، وہ اون کے موٹے اور کھردرے لباس استعمال کرنے لگے، چنانچہ انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ اس دور میں بڑے بڑے مسلمان مفکر اور سائنسدان بھی پیدا ہوئے جنہوں نے خدا اور کائنات کا دانشورانہ علم حاصل کرنے کے لیے عقل اور خرد افروزی کو اپنا رہبر قرار دیا۔ ایک طرف سائنسی خیالات کا ابھار اور دوسری طرف صوفیوں کی عقائد پرست ملاؤں۔ 1273 میں ادھر ایک اور صوفی شاعر جلال الدین رومی افغانستان میں پیدا ہوئے، لیکن وہ ترکی کے شہر اناطولیہ میں جا بسے۔ وہاں انہیں ایک استاد صوفی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جلال الدین رومی نے خدا کے عشق میں بے حد رومانی تاثر پیدا کرنے والی شاعری کو جنم دیا۔ رومی نے صوفی درویشوں کی ایک ایسی جماعت تشکیل دی جنہیں رقاص درویش کہا جاتا ہے۔ وہ ایک پرسوز موسیقی کی دھن پر عشق خدا کے جنون میں دائرہ بنا کر وجد آفرین رقص میں یوں مشغول ہو جاتے کہ ان کے گھیرے دار کھلے لباس گرداب کی صورت ہوا میں لہرانے لگتے۔ دائرے کے مرکز میں خود شیخ رومی ہوا کرتے تھے۔ علامہ اقبال اپنی زندگی کی راتوں کا اسی سوز و ساز رومی میں بسر ہونے کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ خدا کے ساتھ ملا لوگوں کے مصنوعی میکانیکی اور مفاداتی رشتے کو نہ کسی سوز اندرون کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی ساز آہنگ کی حاجت۔ اسپین کے ایک مشہور صوفی ابن عربی، جو مذہبی علوم کے بہت بڑے ماہرین خیال کیے جاتے ہیں، انہوں نے تصوف میں نسوانی عنصر کو فروغ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کو عورت کے روپ میں دیکھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی اور چیز کے تصور میں۔ ابن عربی کے نظریہ کائنات میں محبت بنیادی عنصر کی حامل تھی، چنانچہ وہ تمام مذاہب کے بارے رواداری کی شدت سے حمایت کرتے تھے، کیونکہ ان کے نظریوں میں وجود خدا بشمول کائنات ایک ہی ہے۔ اس کائنات کی
کسی بھی شکل اور صورت کو خدا سے جدا نہ قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے الگ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ جب رشتہ عشق ٹھہرا تو خدا کا تصور ایک مطلق العنان بادشاہ سے دوسری انتہا یعنی انسانی محبوب کے خد و خال میں ڈل گیا۔ چنانچہ صوفیانہ عشقیہ شاعری خدا کے ساتھ اظہار محبت میں ان تمام علامتوں سے بری پڑی ہے جن سے انسانی سطح پر ایک فرد محبوب کے بارے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ رخ، زلف، خط، مست چشم، ابرو، لب، شراب، جام، ساقی، بہر، خرافات، مے خانہ، بت وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لگتا ہے ملاؤں کے تجویز کردہ اس شرعی معاشرے کے خلاف یہ ایک نفسیاتی رد عمل تھا جو انسان کے فطری اور جبلی لطیف جذبات کے اظہار پر کڑی پابندی لگا کر شدید گھٹن پیدا کر دیتا ہے۔ مذہبی خیالات زندگی اور اس کے تقاضوں سے نفی پر مجبور کرتے ہیں۔ ملائیت ان تمام جمالیاتی پہلوؤں اور لطیف جذبات سے نفرت کی ترغیب دیتی ہے جو انسانی حیات کو پرمسرت بنائیں اور اس میں کشش پیدا کریں۔ اس میں مقصد حیات اس زندگی کے لطائف کے بدلے فینٹسی سے بری بعد از موت ابدی زندگی کے لالچ میں رکھ دی جاتی ہے، جس میں تمام دنیاوی و جبلی خواہشات کی انتہائی پیمانے پر تکمیل ہوگی۔ چنانچہ ملائیت زندگی کی لطافتوں اور جمالیاتی حصوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلی ہوتی ہے۔ تصوف میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ معمول کی زندگی سے کنارہ کش تھے۔ چنانچہ صوفی اپنے تصور خدا میں روایتی مذہب کی ممنوعہ اصطلاحوں کے ساتھ انسانی جمالیاتی حصوں کا برملا اظہار کرتے رہے، جس کا مطلب روایتی مذہب کی شدت پسندیوں سے بغاوت تھا۔ تصوف میں یہ بغاوت جب دوسری انتہا کو پہنچی تو صوفیوں کا ملامتی فرقہ ابھر کر سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کی بہترین عبادت اس وقت ہو سکتی ہے جب عبادت گزار کو اپنے ہی ہم عقیدہ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنی اس دلیل کو حق بجانب قرار دینے کے لیے انہوں نے روایتی مذہب کی تجویز کردہ تمام رسومات اور ضوابط کی کھلے عام روگردانی کو اپنا زندگی کا شیوا بنا لیا۔ ان کا مقصود تھا کہ عشق خدا میں انہیں دنیا کی کسی رائے اور لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں، اگرچہ یہ انتہا پسندانہ رویہ تھا جس نے تصوف کی تحریک کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن مذکورہ عمل شدت احساس کے مارے لوگوں کی مروجہ ناپسندیدہ نظام کے خلاف انتہائی بھی بسی کی دلیل تھی کہ جس قدر دنیا کی لعنتیں ان پر برستی ہیں اتنا ہی وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ حق پر ہیں بلکہ اس پر ثابت قدم بھی ہیں۔ صوفیوں کے چند نمائندہ اقوال پیش خدمت ہیں جن سے ان کی ذہنی کیفیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کا بھی کہ ان کا تصور خدا روایتی مذہبی نقطہ نظر سے کس حد تک مختلف تھا۔ حسن البصری کے نزدیک تقوی یعنی کریکٹر صوم و صلات دونوں سے زیادہ عرفہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا، نیکی، راستی، تقوی کا ایک چھوٹا سا دانہ ہزاروں من نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ شبلی نے ایک بار کہا، موت 3 طرح کی ہوتی ہے، اس دنیا کی محبت میں، اگلی دنیا کی محبت میں اور خدا کی محبت میں۔ جو اس دنیا کی محبت میں مرتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، اگلی دنیا کی محبت میں مرنے والے زاہد، جبکہ خدا کی محبت میں مرنے والے عارفین ہوتے ہیں۔ رابعہ بصری خدا سے یوں مخاطب ہوتی ہے، مجھے تمہاری عظمت کی قسم، میں تمہاری ثنا اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے جنت کی خواہش ہے یا دوزخ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ میں تم سے محبت اور تمہاری تحسین، تمہاری رفعت اور شوکت کے مد نظر کرتی ہوں۔ غور کیجئے خدا کا حمد کا یہ انداز ملائیت سے کس قدر مختلف ہے، جس میں چمچہ گیری اور چاپلوسی کا عنصر غالب ہوتا ہے، جبکہ صوفی کے جذبات ایک سائنسدان سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں جو اس لامحدود کائنات کے حیران کن سلسلوں کو دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ رابعہ بصری سے ایک دفعہ پوچھا گیا، کیا تم خدا سے محبت کرتی ہو؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں۔ اور جب اس سے شیطان کے ساتھ نفرت کرنے کے بارے استفسار کیا گیا تو رابعہ کا جواب تھا، خدا کی محبت میں مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ میں شیطان پر لعنتیں بھیج سکوں۔ یہاں رابعہ کتنا بڑا فلسفہ پیش کرتی نظر آتی ہیں۔
جو ملائیت کے نظریے مذہب سے کس قدر مختلف ہے۔ ان کا سارا وقت برائی کی خیالی علامت شیطان کو برا بلا کہنے میں گزرتا ہے، اور بظاہر ہر آن برائی کے خلاف مصروف بیکار نظر آتے ہیں۔ لیکن رابعہ کا کہنا ہے کہ انسان اگر ہمہ وقت مثبت اقدار یعنی خدا سے خود کو وابستہ رکھے گا تو منفی اقدار یا شیطان کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ انسان کو اپنی ساری توجہ مثبت اقدار کی تعمیر اور ان پر عمل درآمد کرنے میں صرف کرنی چاہیے۔ صوفیوں کا پیغام محبت تھا۔ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، برائی سے بھی نہیں، کہ ان کی نظر کے سامنے وہ مخصوص تناظر اور عوامل ہوتے تھے جن سے کوئی برائی جنم لیتی ہے، اور دوسرے ایک زاویے سے جو چیز برائی دکھائی دے رہی ہے وہ عین ممکن ہے کسی دوسرے زاویے سے اچائی ہو۔ چنانچہ کسی عمل کا واقعتاً شیطانی قرار دینے سے پہلے اس پوری کائنات کے علم درکار ہوگا۔ دوسری صوفیوں کی دلیل تھی کہ شیطانی اعمال کو خدا کے نظام قدرت سے باہر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا خدا کی خدائی سے باہر کوئی چیز وجود رکھتی ہے؟ حد یہ تھی کہ رابعہ سے جب اس کی شادی کے بارے پوچھا گیا تو اس نے کہا، شادی ایک وجود سے معاہدے کا نام ہے اور یہاں وجود غائب ہے۔ جب فکر کی گہرائی کی حد یہ ہو کہ اس کائنات کے سلسلوں یعنی خدائی میں خود اپنی ذات جدا نظر نہ آ رہی ہو، وہاں شیطان اپنی آزادانہ ہستی میں کہاں نظر آئے گا؟ وہ تو کائنات کے لا انتہا باریک ریشوں اور سلسلوں میں گندا ہوگا۔ کیا مثبت بار کو منفی بار سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ رابعہ نے ایک دفعہ کسی کو 3 اشیاء بھجوائیں، موم کا ٹکڑا، سوئی اور بال، اور ان کی تشریح یوں کی، موم کے ٹکڑے کا مطلب ہے اس دنیا کو روشن کرو اور خود موم کی طرح جل جاؤ۔ سوئی کا مطلب روحانی کام میں یوں مشغول رہو جیسے سوئی سینے کے کام میں، کہ سوئی نہ صرف خود اپنے تخلیق کردہ لباس سے بے نیاز ہوتی ہے بلکہ شکل سے بھی بانجھ معلوم ہوتی ہے، یعنی تخلیق کار کے اندر کوئی تکبر، غرور اور تصنع نہیں ہونا چاہیے، اسے سوئی کی طرح بانجھ اور بے ثمر دکھائی دینا چاہیے، اور جب مندرجہ بالا 2 خصلتیں پالو تو پھر بال کی طرح بن جاؤ، یعنی اتنے چھوٹے ہو جاؤ کہ خود کو نہ دیکھ سکو، تاکہ تمہارے اندر تکبر اور غرور پیدا نہ ہو اور تمہارا کام ضائع نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ رابعہ نے کسی کو 4 درہم دیے اور اسے کمبل خرید کر لانے کو کہا تو اس نے پوچھا، سفید لاؤں یا کالا؟ رابعہ نے بے سختہ کہا، لو۔ کمبل ابھی خریدا نہیں گیا کہ اس کا رنگ وجہ اختلاف بن گیا، پیسے واپس دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اندازہ لگائیے کہ صوفیوں کا شعور کس قدر نازک خیالی تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ فطرت کے سارے عمل کو اتنی ہی باریک بینی اور گہرائی سے دیکھ رہے ہوتے تھے جس طرح ایک طبیعت کا عالم ایٹموں اور سالموں کی خوردبینی دنیا کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بار کچھ مشہور مذہبی علماء رابعہ کو ملنے آئے۔ رابعہ نے ان سے پوچھا، آپ خدا کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، اس لیے کہ دوزخ کی 7 پرت ہیں جس میں سے ہر ایک پر صدمے اور دہشت کی حالت میں گرایا جائے گا۔ دوسرے نے کہا، جنت میں اعلیٰ قسم کے خوبصورت گھر ہوں گے جہاں سلامتی اور امن کی مکمل ضمانت ہوگی۔ رابعہ نے کہا، صرف برا غلام ہی اپنے آقا کی سزا سے ڈر کر یا اس کے انعام کے لالچ میں خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر رابعہ سے پوچھا، کیا تم کوئی طمع نہیں رکھتی؟ رابعہ نے جواب دیا، کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کے لیے کہا گیا ہے؟ کیا ہم خدا کی حمد و ثنا کرنا بند کر دیں گے اگر جنت اور جہنم کا وجود ختم ہو جائے گا؟ کیا خدا کے ساتھ بلا مشروط محبت نہیں ہو سکتی؟ رابعہ سے پوچھا گیا، کیا تم جس کی عبادت کرتی ہو اسے تم نے سچ مچ دیکھا ہے؟ رابعہ کا جواب تھا، میں اس کی کبھی عبادت نہ کرتی جب تک میں اسے دیکھ نہ لیتی۔ ایک بار ادائیگی حج کے دوران رابعہ نے کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہی وہ گھر ہے جسے اس زمین پر معبود بنا لیا گیا ہے، جہاں خدا کبھی داخل ہوتا ہے نہ اس سے باہر نکلتا ہے؟ شخصی تصور خدا کے جو شاخسانے ہیں، اس پر ایسا تبصرہ صرف صوفی ہی کر سکتا ہے۔ اونچی اونچی آواز میں خدا سے مغفرت طلب کرتی کہ اے خدا ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، منافقوں کا کام ہے۔ وہ توبہ کرتے ہیں ایک اگلی توبہ کے لیے تاکہ توبہ کی توبہ پر ایک اگلی توبہ کی جائے۔
رابعہ کی اس بات پر کسی نے کہا، دروازہ تو اسی کے لیے کھلے گا جو اس پر دستک دے گا۔ یہ سن کر رابعہ نے جواب دیا، تم یہ کب تک ایسے کہتے رہو گے؟ کیا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ رابعہ کا ایک قول تھا، اپنی ذاتی صفات کو بھی یوں ہی پوشیدہ رکھو جیسے تم اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہو۔ جب رابعہ کو بتایا گیا کہ بغداد کے گورنر کی ایک دن کی کمائی 8,000 درہم ہے تو اس نے کہا، ایک شخص کے پاس ساری دنیا بھی اس کے نام کیوں نہ ہو جائے، وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب تھا، چونکہ یہ دنیا فانی ہے اور گزرتی چلی جاتی ہے، یہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بار رابعہ سے محبت کے بارے کوئی خاص بات بتانے کو کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ عاشق اور محبوب کے درمیان کوئی تفریق وجود نہیں رکھتی۔ اور آخر میں رابعہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ پیش خدمت ہے جو روایتی تصور مذہب پر بڑی زبردست چوٹ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ رابعہ ایک دن ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی اٹھائے بھاگ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، رابعہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ کہ کوئی خدا کی عبادت یا خدمت جنت کی امید اور جہنم کے خوف کے بغیر نہیں کرتا۔ دیکھیے، رابعہ انسان اور خدا کے درمیان مروجہ عقائد کی تعمیر کردہ لالچ اور خوف کے اداروں کو ہی تباہ کر دینا چاہتی تھی، جس نے انسان اور خدا دونوں کو مقام سے گرا دیا ہوا ہے۔